حضرت کا استقبال ذرا زور نعرے تکبیر و رسالت کے ساتھ زوردار انداز میں کریں. نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور نصیر ملت حضرت علامہ مفتی محمود احمد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مہربان میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب مدثر صاحب نے اپنی صاحبزادی کے 40ویں کے موقع سے کیا ہے. آپ کی صاحبزادی کسی حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی مغفرت ہو. اللہ آمین. اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ مرحومہ کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے ایصال ثواب کی مجلس میں مخدوم گرامی قدر استاذ العلماء مظہر حضور حافظ ملت حضور نصیر ملت صاحب قبلہ متظلہ العالی بھی تشریف فرما ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ
ابھی چند دنوں پہلے عمرے کے سفر سے وہ واپس تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. انشاءاللہ انہیں کی دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم سب بھی انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے مستفیض ہوں گے. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی تفصیلی تقریر ہو. مناسب تھا کہ حضرت ہی کی دعا ہوتی. میں نعت شریف کے چند اشعار پڑھ کر آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا. سبحان اللہ. میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا. میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا. غم دنیا غم عقبا سے بچاتے رہنا. غم دنیا غم عقبا سے بچاتے رہنا. کوئی مشکل نہیں ایسی جو نہ ٹالی تو نے. کوئی مشکل نہیں ایسی جو نہ ٹالی تو نے. میرے داتا میری بگڑی کو بناتے رہنا. میرے داتا میری بگڑی کو بناتے رہنا. اچھا لگ رہا ہے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا. کوئی نیکی نہیں دامن میں ہمارے آقا. کوئی نیکی نہیں دامن میں ہمارے آقا. مجھ گنہگار
شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح آج بھی باحیات ہے جس طرح وصال سے پہلے باحیات تھے. مرنے کے بعد روح تو ہر انسان کی زندہ رہتی، مومن مرے، غیر مسلم مرے، عیسائی کی موت ہو، یہودی کی موت ہو، مرنے کے بعد روح کسی کی نہیں مٹتی، روح سب کی زندہ رہتی. مگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وصال کے بعد ان کی روح بھی زندہ رہتی ہے اور ان کا جسم بھی زندہ رہتا ہے. جیسے انتقال سے پہلے جسم اور روح کے ساتھ پیغمبر زندہ تھے، اسی طرح انتقال کے بعد آج بھی ہمارے پیغمبر ہی نہیں بلکہ سارے پیغمبر اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ زندہ ہیں. میرے بھائیوں، اسی کو حیات جسمانی کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل کا معنی موت. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں فقط اتنی کہ بس آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. چند لمحوں کی موت کے بعد جیسے پہلے نبی جسم کے ساتھ زندہ تھے، اسی طرح آج بھی ہمارے پیغمبر اپنے جسم کے ساتھ زندہ. سبحان اللہ. صرف زمین کا حجاب ہمارے اور ان کے بیچ میں ہے. اگر زمین کا یہ حجاب ہٹ جائے تو جیسے پیغمبر کل زمین کے اوپر چلتے پھرتے نظر آتے تھے، آج بھی ہمارے پیغمبر اسی طرح زمین پہ چلتے پھرتے نظر آئے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اس لیے جو شخص مدینے جاتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ نبی کے قدموں میں جا کر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. نبی پر درود دنیا میں کہیں سے پڑھیے، نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، مگر نبی کی بارگاہ میں جا کر درود پڑھیے تو اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اور یہ صرف ہم ہندوستانی مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے.
کہ صرف ہندوستانی لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج 1445 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے ایک بڑے محدث گزرے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور، نبی کے وصال کے بعد آج کوئی نبی کو جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں نبی کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے؟ جیسے میں مولانا قاسم صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں مولانا دانش صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح کوئی آج نبی کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں حالت بیداری میں؟ خواب میں تو بہت لوگ نبی کو دیکھتے ہے نا، حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ کوئی نبی کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ یہ ان کا رسالہ ہے، 30-35 صفحے کا رسالہ ہے۔ اس رسالے میں حدیثیں، علماء کے اقوال، بزرگوں کے ارشادات نقل کرنے کے بعد اخیر میں لکھتے ہیں فَثَبَتَ مِمَّا نَقَلْنَا، ہم نے جو حدیثیں نقل کی ہیں، ہم نے جو بزرگوں کے اقوال نقل کیے ہیں، ان اقوال سے، ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی اَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر احیاء زندہ ہیں، ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا، ان کے جسم سے روح قبض کرنے کے بعد ان کے جسم میں روح لوٹا دی گئی ہے، وَأُذِّنَ لَهُمْ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِ، اور پیغمبر کو اپنی قبروں سے نکلنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہے انہیں تصرف کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ خُيِّبُوا كَمَا خُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، مگر وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں جیسے کہ فرشتے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ کئی باتیں فرمائی اور قیمتی باتیں۔ میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر زندہ ہیں، ان کے جسم سے چند منٹوں کے لیے روح قبض کرنے کے بعد ان کے جسم میں روح لوٹا دی گئی ہے، اور انہیں اپنی قبروں سے نکلنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہے کسی کی مدد کرنے، کسی کی پریشانی دور کرنے، کسی کے گھر تشریف لے جانے، کسی بھی قسم کا وہ تصرف کرنا چاہے تو پیغمبر کو عالم بالا اور عالم اسفل میں تصرف کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مگر جیسے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ویسے ہی اللہ کے پیغمبر بھی ہر تصرف کرتے ہیں، دنیا جہاں
کرتے ہیں، مگر جیسے فرشتے پوشیدہ ہیں ویسے ہی اللہ نے نبیوں کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ فرما دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنا؟ 911 ہجری۔ 500 سال جوڑیے گا تو 1411 اور 1445 چل رہا ہے، یعنی 500 سال پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی زندہ بھی ہیں، قبروں سے نکلتے بھی ہیں، آسمان و زمین میں جہاں چاہے تصرف بھی فرماتے ہیں، مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے ویسے ہی اللہ کے پیغمبر بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کو زندہ ماننا اور دنیا جہان میں وہ جہاں چاہے تصرف فرما سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہم امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کا صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 550 سال پہلے کے مجدد نے، محدث نے بھی لکھا کہ نبی زندہ ہے اور آسمان و زمین میں جہاں چاہے وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں اور دنیا جہان میں جہاں چاہے وہ تصرف بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہم لوگوں کو کیا عقیدہ دیا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں مگر کسی کو نظر آتے ہیں وہ؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے نظر نہیں آتے تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت اسرائیل روح قبض کرتے ہیں؟ حضرت میکائیل بارش برساتے ہیں، نظر آتے ہیں حضرت میکائیل؟ نظر نہیں آتے۔ کوئی فرشتہ تقدیر لکھنے کے کام پر مقرر ہے، کسی فرشتے کو اللہ نے زمین سے پودا اگانے پہ مقرر کیا ہے، کوئی فرشتہ بادلوں کو یہاں سے وہاں ہانکتے ہیں، کوئی فرشتہ رحم مادر میں جب پانی کے چند قطرے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی تقدیر لکھنے پہ مقرر ہے۔ جدھر نظر اٹھائیے سینکڑوں فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اسی طرح اللہ کے پیغمبر بھی دنیا جہان میں تصرف فرماتے ہیں مگر وہ ہم غلاموں کو نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ اور جب مقدر جاگتا ہے تو حضور نظر بھی آتے ہیں، خواب میں بھی نظر آتے ہیں اور حالت بیداری میں بھی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مدینہ شریف پہنچے، وہ نعت شریف پڑھی، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ مکے میں عرض کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر کتا ہی کا لفظ ہے، اعلیٰ حضرت کے شعر میں کتا کا لفظ ہے، مگر ہم لوگ ادب میں اس کو تھوڑا بدل دیتے ہیں، تم سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تم سے شاید ہزار پھرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے خود کو بارگاہ نبوی کا کتا کہا۔
کہ تمہارے جیسے کتے تو ہزاروں پھرتے ہیں، تو پھر تمہاری بات کیوں پوچھے گا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا؟ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا اظہار اس انداز میں فرمایا تو نبی نے اپنی زیارت سے اعلیٰ حضرت کو مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ، اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت نے دوسرے شعر میں فرمایا۔ سبحان اللہ، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ ہے نا؟ سنیے نا شریف آپ نے، سبحان اللہ، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور کرم فرماتے ہیں تو حالت بیداری میں بھی غلاموں کو اپنا دیدار کراتے ہیں، اور حالت خواب میں بھی اپنے غلاموں کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو 75 بار حضور کی زیارت خواب میں ہوئی۔ کتنی بار؟ 75 بار۔ ایک صاحب گئے، کہا حضور بادشاہ کے ہاں میرا کچھ کام ہے، میری کچھ سفارش کر دیجیے۔ خلیفہ کے امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کر تو سکتا ہوں اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں حضور کی زیارت جو مجھے ہوتی ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے، کیونکہ جو بادشاہوں کے ہاں آنا جانا کرتا ہے حضور اس کو زیارت نہیں کراتا، اس لیے میں جا تو سکتا ہوں، تمہاری سفارش کر تو سکتا ہوں، مگر جاؤں گا نہیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور کی زیارت جو مجھے ہوتی ہے وہ بند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں تو حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں حضور ان کو خواب میں اپنی زیارت کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 911 ہجری میں امام جلال الدین سیوطی کا انتقال ہوا، اور 973 ہجری میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، 973، اور بڑے دنیائے تصوف کے بہت بڑے عالم ہیں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ۔ حضور نصیر ملت نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ حضور حافظ ملت بھی آپ کی کتابوں کا مطالعہ فرماتے تھے۔ ایک کتاب ان کی ہے میزان الشریعت الکبریٰ۔ فرمایا کہ حضور حافظ ملت کے کمرے میں یہ کتاب تھی، اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھی حضور حافظ ملت بھی اس کتاب کا مطالعہ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الطبقات الکبریٰ، سمجھ رہے ہیں، جس میں اپنے زمانے کے بزرگوں کا تعارف کرایا ہے، اپنے اساتذہ کا یا اپنے ان سے پہلے کے جو بزرگ گزرے جن سے انہوں نے پڑھا یا جن سے ملاقات ہوئی، ان بزرگوں کا انہوں نے تعارف کرایا ہے۔ مولانا دانش صاحب کو اللہ توفیق دے تو یہ کتاب نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی، بڑی شاندار کتاب ہے، الطبقات الکبریٰ، عربی زبان میں۔ اس میں ذکر کرتے ہیں ایک بزرگ کا، شیخ محمد
جو مشہور تھے ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے. کیا نام تھا؟ شیخ محمد، اور مشہور تھے ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے. حضور کا دیدار ان کو بہت کثرت سے ہوتا تھا اور تقریباً 50 واقعات انہوں نے لکھے. فرماتے ہیں شیخ ابو المواہب شاذلی کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا. تو میں نے عرض کیا حضور یہ کرم آپ نے کیسے فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ہونٹوں کو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ تم میرے اوپر روزانہ صبح کو 1000 بار درود شریف پڑھتے ہو اور شام کو 1000 بار درود شریف پڑھتے ہو، اس لیے میں تمہارے لبوں کو بوسہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا اگر تم رات میں انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھو تو سبحان اللہ. اگر تم رات میں انا اعطیناک الکوثر کی بھی تلاوت کرو تو سبحان اللہ. میرے بھائیو، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ درود پڑھنا حضور کو بہت پسند ہے، اور اگر پڑھنے والا پابندی سے پڑھے تو حضور ایسے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں اور کبھی کبھی خواب میں تشریف لا کر اپنی عنایتوں سے ایسے غلاموں کو نوازا بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا میرے خواب میں آئے. میں نے عرض کیا حضور مجھے قیامت کے دن چھوڑیے گا نہیں، میری بھی شفاعت ضرور کیجئے گا. تو آقا نے فرمایا میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو اور تم انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہو، اور ان دونوں کا ثواب مجھے پہنچاتے ہو، تو میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت ضرور کروں گا. سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ آقا میرے خواب میں آئے. فرمایا بیٹے کسی کی غیبت نہ مت کیا کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی شکایت مت کیا کرو، کیونکہ آدمی جب غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اس لیے بیٹے کسی کی غیبت مت کیا کرو، اور اگر ہو ہی جائے تو تم اس کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر وہ ثواب اس کی روح کو پہنچا دینا، تاکہ غیبت کرنے سے جو گناہ تمہیں ہوا اس ثواب کی برکت سے وہ گناہ ختم ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹے کسی کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر غیبت تم سے ہو ہی جائے تو جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے قرآن پڑھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچا دو، تاکہ اس ثواب کی برکت سے غیبت کا گناہ ختم ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. فرمایا ایک بار حضور میرے خواب میں آئے. ارشاد فرمایا بیٹے اگر تمہیں کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو میری بیٹی فاطمہ کے لیے نظر مان لینا. اگرچہ ایک ہی درہم کی نظر ہو تقرض
तुक़ज़ा हाजतुका, अगर तुम नजर मान लोगे मेरी बेटी के लिए तो तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। इससे क्या समझ में आया कि अल्लाह के नेक बंदों के लिए नजर मानना ये हमारे आका को भी पसंद है। सुभान अल्लाह, बेशक। तभी तो मेरे आका ने फरमाया तुम्हें कोई जरूरत हो, कोई परेशानी हो तो मेरी बेटी के लिए नजर मान लिया करो, अगरचे एक ही दिरहम की नजर हो, तुक़ज़ा हाजतुका, तुम्हारी हाजतें पूरी कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ी दलील है। हम अगर गौसे आजम के लिए नजर मानते, हम अगर ख्वाजा गरीब नवाज के लिए नजर मानते, हम अगर मखदूम अशरफ समनानी की फातिहा के लिए नजर मानते हैं तो ये हुजूर की मंशा के ऐन मुताबिक है। आका ने फरमाया बेटे कोई हाजत और जरूरत हो तो मेरी बेटी फातिमा के लिए नजर मानिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, वहाबियत ने दुनिया के अकीदों को मुतसलसल कर दिया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के अकीदे वही हैं जो 1000 साल पहले के उलमा और मुहद्दिसीन का नजरिया था। सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप वो वाकया याद कीजिए, वहाबियत का जो बानी है हिंदुस्तान में, मौलवी इस्माइल देहलवी, उनके दादा का नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, दादा का, और परदादा का नाम है शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह कि एक बार दिल्ली में वबा फैल गई, बहुत सारे लोग मरने लगे। तो एक बूढ़ी औरत आई मेरे पास, उसने कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैल गई है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मेरे बेटे पोते के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक उनको महफूज रखे। मैंने कहा ये प्लेट में मैं तावीज लिख के देता हूँ, ये तावीज ले जाओ, इसको घोल कर पानी से घोल कर सबको पिलाना, और 1 रुपया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 1 रुपया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, 1 रुपया शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के नाम पर, 5 बुजुर्गों का नाम लिया कि इन 5 बुजुर्गों के नाम पर 1-1 रुपया निकाल कर 3 दिनों के बाद जब 15 रुपए जमा हो जाए तो मेरे पास लेकर आना, ताकि मैं शीरीनी बनवा कर इन 5 बुजुर्गों की रूह को सवाब पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, यानी इस्माइल देहलवी के दादा, कि बुढ़िया ने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने उसके बेटे पोतों को सलामत रखा, किसी की मौत नहीं हुई। उस जमाने में मुगल बादशाह जो था उसका एक कमांडर था सिद्दीक खान, वो भी आया मेरे पास, कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैली हुई है, बहुत लोगों की मौत हो रही है, दुआ कर दीजिए कि मेरे बेटे पोते सलामत रहे। तो मैंने उससे कहा फला बुढ़िया आई थी, मैंने उसको ऐसा ऐसा कहा, उसके बेटे पोते महफूज रहे, तुम भी ऐसा ही करो तो तुम्हारे बेटे पोते भी महफूज रहेंगे। सिद्दीक खान ने भी ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने उसके बेटे पोतों को भी उस वबाई बीमारी से महफूज रखा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, शाह वलीउल्लाह ये आला हजरत इमाम अहमद रजा से 100 साल पहले के, आला हजरत इमाम अहमद रजा की पैदाइश 1272
اور شاہ ولی اللہ کا انتقال 1176، سمجھ رہے ہیں؟ 100 سال پورا ہونے میں 4 سال کم، یعنی اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے کے ہیں۔ اور جس شخص نے ہندوستان میں وہابیت پھیلائی، اس کے دادا کا یہ فرمان ہے کہ ایسا ایسا کر لو، 5 بزرگوں کے نام پر 1-1 روپیہ نکال کر لاؤ تاکہ میں فاتحہ کر دوں شیرینی بنوا کر۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے بیٹے پوتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور نصیر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگ اگر اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں نظر مانگتے ہیں تو ہم لوگ کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں۔ جو شاہ ولی اللہ کرتے تھے، اور شاہ ولی اللہ سے تقریباً 200 سال پہلے 973 ہجری میں امام عبد الوہاب شارانی نے حضور کا جو خواب بیان فرمایا کہ بیٹے کوئی حاجت ہو تو میری بیٹی فاطمہ کے لیے نظر مان لیا کرو، تمہاری وہ حاجت اللہ کے کرم سے پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور جسمانی طور سے زندہ ہیں، جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں حضور حالت بیداری میں اپنا دیدار کراتے ہیں، اور جن کا مقدر اونچا ہوتا ہے حضور اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی نصیحتوں سے اپنے ان خصوصی غلاموں کو شرف یاب فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو اور تم میرے لیے انا اعطینا کل کوثر پڑھتے ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا؟ کہیے سبحان اللہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی مسلمان پابندی سے حضور پر درود پڑھے تو وہ حضور کی بارگاہ میں خصوصی طور سے یاد رکھا جاتا ہے، اور کوئی آفت اور کوئی مصیبت ہو تو حضور ایسے غلاموں پر کرم فرمایا کرتے ہیں۔ سب لوگ کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اور خاص طور سے ڈاکٹر مدثر صاحب کے لیے کہ ان کے صاحبزادی کے ایصال ثواب کی مجلس میں حضور نصیر ملت صاحب قبلہ متظلہ العالی تشریف فرما ہے۔ آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین، اور مرحومہ کے گناہوں کو معاف فرما کر آمین، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور میرے خواب میں ہے۔ وہ بزرگ حضور پر روزانہ 1,00,000 بار درود پڑھتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1,00,000 بار۔
نام میرے ذہن میں نہیں رہا، مگر آج ہی کل میں نے پڑھا ہے کسی کتاب میں، حضور کی زیارت خواب میں ہوئی۔ عرض کیا حضور کیا کوئی آپ کا ایسا بھی غلام ہے جو آپ کے اوپر مجھ سے زیادہ درود پڑھتا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں 1,00,000 بار درود پڑھتا ہوں حضور کہ آپ کے غلاموں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ درود پڑھتے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ حضور نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا ہاں میرا فلاں غلام ہے جو تم سے بھی زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ تو آقا نے فرمایا وہ میرے اوپر یوں درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد کمال کا و عدد کمالہ۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تو ہمارے پیغمبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، سبحان اللہ۔ اپنی عزت و شان کے برابر اور اپنے نبی کی فضیلت اور ان کی شان کے برابر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس طرح درود پڑھتا ہے، وہ تمہارے درود سے بھی زیادہ درود پڑھتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں نے عہد کر لیا کہ اب میں بھی یہی درود پڑھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان میرے بھائیوں اس لیے بزرگوں نے بہت سارے صیغے ارشاد فرمائے۔ سلسلہ برکاتیہ کے جو بڑے شیخ ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے مرشد ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بھی مرشد تربیت ہیں، سید ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سراج العوارف۔ سراج العوارف میں وہ جو درود کا صیغہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے اپنے ماننے والوں کو، مریدوں کو، کہ یوں درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد ما عندک من العدد سبحان اللہ۔ فی کل لحظۃ و لمحۃ من الازل الی الابد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس طرح درود پڑھو، اور انہوں نے صرف 66 کی تعداد لکھی کہ 66 بار یہ درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ مگر سبحان اللہ اگر اجمال سے بھی حضور کرم فرماتے ہیں اور ایک درود 1,00,000 درود سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو انشاءاللہ یہ درود بھی کئی لاکھ درود کے برابر ہوگا، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے پیغمبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، بعدد ما عندک من العدد، تیری بارگاہ کرم میں جتنی بھی تعداد ہو سکتی ہے اس تعداد کے برابر تو ہمارے پیغمبر پر درود نازل فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فی کل لحظۃ و لمحہ، ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں اور ازل سے لے کر ابد تک میرے نبی پر اپنی رحمتیں نازل کر۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں کچھ درود تفصیلاً پڑھنا چاہیے اور کچھ درود اجمالاً پڑھنا سبحان چاہیے۔ اللہ سبحان امام شافعی کا انتقال ہوا۔ امام شافعی کے مناقب میں یہ لکھا ہے کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضور آپ کی مغفرت ہوئی مگر یہ ارشاد فرمائے کہ کس عمل کو اللہ نے قبول فرمایا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مجتہد ہیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں نبی پر یوں درود لکھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کل ما ذکرہ الذاکرون، سبحان اللہ۔ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ درود قبول فرمایا اور اسی درود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اے اللہ
تو ہمارے نبی پر اپنی رحمتیں نازل فرما. جب جب ذکر کرنے والا ہمارے نبی کا ذکر کرے تب تب رحمتیں نازل فرما. اور اے میرے پروردگار جب ذکر کرنے والے میرے نبی کا اگر کسی وجہ سے ذکر نہ کریں, غفلت میں مبتلا ہو جائیں, تب بھی تو میرے نبی کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. سبحان اللہ سبحان امام اللہ. شافعی فرماتے ہیں کہ اس درود کو اللہ نے قبول فرمایا اور اسی درود کے صدقے میں اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیوں, ہم سب لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو حضور نصیر ملت کی دعائیں لینے کا موقع عطا فرمایا ہے. ابھی گنبد خضرا کی ساؤں کے سائے میں بیٹھ کر تشریف لائے ہیں. حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے تشریف لائے ہیں. میرے بھائیوں, جو مدینے چلا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ سے وہ قبولیت کی سند لے کر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پریشان ہو رہے ہوں گے مگر بس آخری بات. امام حسن بصری, حسن بصری تابعی ہے, صحابی نہیں ہے, تابعی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم, ایک بزرگ ہے حاتم اصم, وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے اور حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے عرض کیا, مولا اتنی دور سے چل کر میں نبی تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اے میرے مولا مجھے خائب و خاسر واپس نہ فرما, مجھے ناکام اور نامراد کر کے واپس نہ فرما, بلکہ اپنے نبی کے صدقے میں میری مغفرت فرما کر مجھے سبحان واپس. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غیب سے آواز آئی, اے حاتم ہم نے تمہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں آنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی ہے جب تک کہ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا قیمتی ارشاد ہے, ہم نے تمہیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں آنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جب تک کہ میں نے تمہیں قبول نہیں کر لیا ہے. اس لیے تم بھی جاؤ اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب اس حال میں جاؤ کہ ہم نے تم سب لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیوں, اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں, یا رب رضا نہ احمد پاری نہ ہو کے جائے, یہ بارگاہ تیرے حبیب ابر کی ہے, توفیق دے کے آگے نہ پیدا ہو ہوئے بد, تبدیل کر جو خصلت بد پیش کر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہر جانے والا نبی کی خدمت میں وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے, اور جانے والا مظہر حضور حافظ ملت ہو, جانے والا جلوہ سراج ملت ہو, جانے والا جامع شریعت و طریقت ہو, جانے والا معمار قوم و ملت ہو, جو ہندوستان میں رہ کر نبی کے دین کی روشنی تقسیم کرتا ہو. وہ روشنی لٹانے والا جب حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوں گے تو حضور اپنے کرم سے ان درودوں کو ضرور قبول فرماتے ہوں گے, ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ضرور قبول فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور نصیر ملت, حضور نصیر ملت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. اس لیے آج کی اس مجلس کے ذریعے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 100-200 بار, 500 بار, 1000 بار, جتنا آپ کے ٹائم کے حساب سے ممکن ہو وہ فکس کر لیجیے. مجھے اتنا پڑھنا ہے, مجھے اتنا درود نبی کی خدمت میں پیش کرنا ہے. صبح میں ہو جائے تو سبحان اللہ, وہ رحمت الہی کے برسنے کا ٹائم ہوتا ہے. صبح میں ٹائم نہ مل سکے تو دوپہر میں پڑھ لیجئے,
दोपहर में टाइम ना मिले सोने से पहले पढ़ लीजिए, मगर ये तय कर लीजिए कि इतना दुरूद मुझे नबी की बारगाह में पेश करना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अहब्बुल आमाले इलल्लाह ताला अदवमुहा व इन अल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो अमल है जो लगातार किया जाए, अगरचे थोड़ा ही सा हो, अगरचे मुख्तसर ही सा हो, मगर लगातार जो अमल किया जाता है अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हुजूर नसीर मिल्लत के सदक़े में हम सब लोगों को भी मदीने मुनव्वरा की पाक पार हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक वही सोज़े दुरू हम सबको अता फरमाए, अल्लाह पाक वही जज्बे बातिन हम सबको अता फरमाए जो सोज़े दुरू हुजूर नसीर मिल्लत को हुजूर हाफिज़ मिल्लत के सदक़े में मिला है, उनके वास्ते से मिला है। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम, और मदीने जाए फिर आए, मदीने फिर जाए, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। मुझे अल्लाह के करम से तवक्को है कि वो इस मजलिस को कबूल फरमाएगा और हुजूर नसीर मिल्लत साहब क़िबला की दुआओं के सदक़े में अल्लाह पाक मरहूमा के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।